جب ہمارا مقصد ہمیں نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن جب خدا کی مرضی پوری کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غلط ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ بالکل حقیقت بات ہے، یہ میری زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی میں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو شاگردوں کو کہا جاؤ تو وہ گئے، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ جب انہیں کہا گیا دے دو تو انہوں نے دے دیا۔ اور یہ فکرہ بڑا اہم ہے، خداوند کو اس کی نہ یسوع کہا، نہ مسیحا کہا، نہ کرائسٹ کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اور آپ کو پتا خداوند کا مطلب کیا ہے؟ مالک۔ مالک بڑا خوبصورت اور بڑا گہرا لفظ ہے۔ جب ہم کسی کو مالک کہتے ہیں تو میں نے شروع میں کہا we have to obey him، ہمیں اس کی مرضی پوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن ہم مینٹلی اسے مالک ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم مینٹلی ہم ذہنی طور پہ اس کے مالک ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ خاندان جو نعرے نہیں لگا رہے تھے، اعلان نہیں کر رہے تھے اس کا، لیکن وہ دل سے اسے خداوند مان چکے تھے، اور خداوند مان کر وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جو کچھ ہمارا ہے ہمارا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ وہ جو ہمارا مالک ہے۔ اگر میں خداوند کا ہوں تو میرا سب کچھ خداوند کا، میرا کچھ بھی خداوند سے الگ نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ جی جو ہجوم تھا، بہت زیادہ لوگ تھے، نعرے لگا رہے تھے، لیکن یہی لوگ کچھ دنوں کے بعد خداوند یسوع مسیح کے لیے سوچ فرق رکھتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہی نعرے لگانے والے کیا کہتے ہیں؟ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ حالانکہ پلاطس اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ برابا جو ہے وہ مصلوب ہو جائے اور یسوع اس کی جگہ چھوٹ جائے۔ تو اس گروہ نے کیا کیا؟ انہوں نے برابا کو بچا لیا اور کہا یسوع کو مصلوب ہونے دو۔ کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کیوں؟ حالانکہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا خداوند ہے، تاکہ خدا کی مرضی پوری ہو یا خدا نے جو پلان کیا ہوا ہے وہ پورا ہو سکے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ آئے گا اور ان کی حکومت سے ہمیں چھڑوائے گا اور ہمیں بادشاہ کے نعرے اس کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے بالکل اس کے اپوزٹ، مطلب ان کے مطابق نہیں ہونے دیا۔ اور ذرا غور کریں، دیکھیں لکھا ہے وہ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، جو اس کے آگے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر، اس کا مطلب ہے وہ نعرے لگا کے اعلان کر رہے تھے، وہ لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کر رہے تھے ہوشنا، اس کو کہہ رہے ہیں ہمیں بچا، اور ساتھ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے، کس کے نام سے نہیں؟ خداوند کے نام سے مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جان چکے ہیں، یسوع مسیح نے اپنا آپ مکمل طور پر ان پر ظاہر کر دیا ہے، وہ جان چکے ہیں، حقیقت کو پا چکے ہیں، لیکن چونکہ یسوع مسیح ان کی مرضی پوری نہیں کرتا اس لیے وہ یسوع مسیح کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بادشاہ تو چاہتے ہیں لیکن کٹ پتلی بادشاہ، ایسا بادشاہ جو ان کی مرضی سے چلے، لیکن یاد رکھیں خداوند ایسا بادشاہ نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے جس نے بادشاہوں کو بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، بادشاہوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے خداوند کے لیے لفظ شہنشاہ استعمال ہوتا ہے۔ شہنشاہ جو شاہوں کا شاہ ہوتا ہے، جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جی یہ لوگ جو تھے یسوع مسیح کو جان چکے تھے، پہچان چکے تھے، اس کا اعلان کر چکے تھے، ایک کمی تھی ان کے اندر۔ کیا کمی تھی؟ وہ اسے اوبے کرنا نہیں چاہتے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے یہ ہمیں اوبے کرے، یہ ہماری مرضی پوری کرے، یہ ہمیں رومیوں سے بچانے کے لیے تلوار اٹھائے، یہ ان کا مقابلہ کرے، خون بہائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس چھوٹی بادشاہی کو حقیر سمجھتے ہوئے کہتا ہے یہ میری بادشاہی نہیں ہے، یہ میری بادشاہی نہیں ہے تو ختم ہو جائے گی۔
خدا تمہیں بڑی بادشاہی دینا چاہتا ہے، تم چھوٹی کے لیے لڑ رہے ہو، تم چھوٹی بادشاہی کے بارے میں سوچ رہے ہو، خدا تمہیں بڑی بادشاہی دینا چاہتا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یاد رکھیں وہ لوگ اچھے ہیں جو سامنے نعرے نہیں لگاتے لیکن خدا کی مرضی کو، لیکن جو نعرے لگاتے اور خدا کی مرضی کو قبول نہیں کرتے وہ خدا کی بادشاہی میں رد کیے جائیں گے، اور ایسے لوگوں پر خدا افسوس کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب یروشلم کے نزدیک آئے تو وہ شہر پر روئے، اور یہاں مرکز کی انجیل کے اندر بھی لکھا ہے کہ یروشلم میں آئے خدا یسوع مسیح آئے اور انہوں نے چیزوں کو ملاحظہ کیا۔ جب وہ بادشاہ کے طور پہ آیا ہے تو بادشاہ جب آتا ہے تو وہ چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے۔ آپ کو پتہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں، جب آنر آتا ہے گھر میں کبھی چکر لگاتا ہے تو وہ چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ غور سے دیکھتا ہے کون سی چیز خراب ہے، کون سی صحیح ہے، کہاں ٹھیک ہونے والی ہے۔ جہاں کبھی جو کرایہ دار ہے اس کی غلطی ہوتی ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ انہیں غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔